بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 19۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دو اہم واقعات۔ پچھلی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بچپن اور پھر قریش مکہ کا سردار بننے کا ذکر کیا گیا۔ اس قسط میں ان کی زندگی میں پیش آنے والے دو اہم تاریخی واقعات کا ذکر کیا جائے گا، جن میں سے ایک واقعہ عام الفیل ہے، جب یمن کا حکمران ابرہہ بن اشرم ایک لشکر جرار کے ساتھ خانہ کعبہ ڈھانے کی نیت سے مکہ پر چڑھ دوڑا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے عبرتناک انجام تک دوچار کیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سابقہ اقساط میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا اہم واقعہ چاہ زمزم کے از سرنو کھدائی تھی۔ دراصل مدتوں پہلے جب مکہ پر قبیلہ بنو جرہم قابض تھا تو چاہ زمزم پر ملکیتی جھگڑے کی وجہ سے اسے مٹی سے پاٹ دیا گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کنویں کا بظاہر نشان تک باقی نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو طالب سے سن کر بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جب حضرت عبد المطلب اپنے حجرے میں سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی، جو کہ حرم کعبہ کے اندر عین اس جگہ تھی جہاں اصاف و نائلہ کے بت نصب تھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ اور دوسرے قبائل مکہ کے آگے اس قصے کا ذکر کیا تو ان کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا، اور نہ ہی کھدائی کے اس کام میں ان کی کسی نے مدد کی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹے حارث تھے، جن کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جہاں خواب کے ذریعے رہنمائی ہوئی تھی۔ 4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں مل گیا، جس میں سے مسلسل پانی ملنے لگا، جو آج تک جاری ہے۔ چونکہ یہ کنواں بنیادی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اس لیے قریش کے باقی قبائل نے اس کی ملکیت میں حصہ دار بننا چاہا۔ حضرت عبد المطلب کا خیال تھا کہ زمزم اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے، اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ قبائل کے مختلف نمائندے، جن میں حضرت عبد المطلب شامل تھے، شام کو روانہ ہوئے تاکہ وہاں ایک مشہور کاہنہ یعنی روحانی علوم کی ماہر عورت سے مشورہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ کاہنوں کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی مکہ سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ سوائے حضرت عبد المطلب کے تمام لوگوں کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا، اور شدت پیاس سے سب مرنے والے ہو گئے۔ باقی قبائل نے ان کو پانی دینے سے انکار کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اونٹ کا پاؤں زمین پر ایک جگہ زور سے پڑا اور کچھ زیر زمین پانی نظر آیا۔ وہاں ایک چشمہ برآمد ہو گیا، جس سے انہوں نے اور دوسرے تمام قبائل نے استفادہ کیا۔ یہ کرشمہ قدرت دیکھ کر سب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ضرور کوئی غیبی طاقت حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہے۔ اس وقت دوسرے تمام قبائلی نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں یہ پانی جاری کر کے کیا ہے، اس لیے واپس مکہ جایا جائے۔
یہی موقع تھا جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔